لیکن ناظرین ہمارے ذرائع نے جو سب سے امپورٹنٹ جو آج میں آپ سے خبر شیئر کر رہا ہوں، ذرائع کا یہ کہنا ہے کہ ابھی کابینہ میں رد و بدل کے بعد، کابینہ میں نئے چہرے یا جو بھی پورٹ فولیوز تبدیل ہونے کے بعد اپریل میں شاید جلدی یا بدیر اپریل میں کہا یہ جا رہا ہے، ہمارے ذرائع کا یہ کہنا ہے کہ چیف منسٹر پنجاب عثمان بزدار صاحب اور چیف منسٹر کے پی جو ہیں ان کو بھی تبدیل کیا جانے کا اب جو ہے امکان ہے، اور بہت سارے ذرائع نے یہ بھی کہا ہے کہ جناب اب یہ اپریل میں شاید ہو جائے گا۔ ہم نے دوبارہ کچھ لوگوں سے بات کرنے کی بھی کوشش کی، انہوں نے کہا کہ بہت قوی امکان ہے کہ دونوں چیف منسٹرز کے پی کے بھی اور پنجاب کے تبدیل کیے جائیں گے، لیکن شاید یہ بھی ہو سکتا ہے کہ بجٹ کے بعد کیے جائیں۔ لیکن ہماری ایک سورس کا کہنا یہ ہے کہ شاید اپریل میں یہ تبدیلی ہو جائے، لیکن کچھ سورس کا یہ بھی خیال ہے کہ شاید تھوڑی دیر۔ آج دوبارہ بہت گہما گہمی رہی تمام ایوانوں میں، چاہے وہ پاور کوریڈورز ہوں، چاہے وہ پاور ڈرائنگ رومز ہوں یا محفلیں ہوں جرنلسٹ کی، وہاں پہ ایک ہی چیز انڈر ڈسکشن رہی اور وہ یہ تھی کابینہ میں رد و بدل۔ اور خاص طور پر حفیظ شیخ صاحب کے حوالے سے جب بات ہوئی تو زیادہ تر کا یہ خیال تھا اور سوال یہ تھا کہ اگر سینٹ کا انتخاب لڑایا جا رہا تھا اسلام آباد سے حفیظ شیخ صاحب کو، تو پھر اتنی جلدی ہٹانے کی کیا ضرورت تھی کہ 3-3.5 ہفتوں میں ایسا کیا بدل گیا کہ حفیظ شیخ صاحب جو ہاٹ فیورٹ تھے اور اب ان کے اوپر کہ جی وہ مہنگائی پر قابو نہیں پا سکے، اس وجہ سے ان کو ہٹا دیا گیا ہے۔ پھر یہ بھی سوالات رہے کہ جی حماد اظہر صاحب بھی تو ان کے ساتھ رہے، منسٹر آف اسٹیٹ بھی رہے فائنانس کے، اور وہ انہوں نے کون سا کیا تیر چلایا تھا کابینہ میں جو ان کو پوری کی پوری وزارت خزانہ جو ہے سونپ دی گئی، اور اب دیکھنا یہ ہے کہ وہ کس طرح ان چیزوں کو ہینڈل کریں گے۔ آج بھی سب سے بڑا سوالیہ نشان حکومت کی کارکردگی کے حوالے سے جب کیا جاتا ہے تو وہ مہنگائی پر قابو نہ پانا ہے۔ پچھلے تقریباً 2 سال سے تھوڑا کم عرصے میں مہنگائی جو ہے اس پر قابو نہیں پایا جا رہا۔ کبھی تھوڑا بہت کچھ کھانے پینے کی اشیاء جو ہیں ان کی قیمتیں کم ہوتی رہیں، لیکن بتدریج اضافہ ہوتا رہا بجلی میں، چینی میں، آٹے میں۔ کہیں کہیں پہ کچھ تھوڑا سا سٹیبل ہوا، لیکن زیادہ تر جو ٹرینڈ ہے وہ یہی رہا۔ تو سوال یہ بنتا ہے کہ حفیظ شیخ صاحب کو اگر وہ اس وقت ٹھیک تھے سینٹ کے انتخاب لڑنے کے لیے، تو اب ایسا کیا ہوا؟ یہ بھی ایک سوال ہے، اس پر بھی بات کریں گے۔ اور ناظرین پی ڈی ایم کے حوالے سے آج کچھ خبریں ہم نے سنی اور پڑھی بھی کہ وہ پی ایم ایل این اب دوبارہ اس بات پر غور کر رہی ہے کہ تمام معاملات جو ہیں وہ پی ڈی ایم کے فورم پر دوبارہ سے ڈسکس کیے جائیں، پیپلز پارٹی کو آن بورڈ لیا جائے۔ اور ہم نے ایک بات اور بھی سنی، شاید رانا ثناء اللہ صاحب کی طرف سے ایک سٹیٹمنٹ آئی کہ جناب اب پی ڈی ایم کے جتنے اجلاس ہوں گے وہ ان کیمرہ ہوں گے اور بند کمروں میں ہوں گے، کوئی بھی اس کی جو بھی فیصلے یا کمنٹس یا کوئی بھی بات ہوگی وہ باہر نہیں نکلے گی۔ اور یہ کیونکہ جو آخری اجلاس ہوا تھا پی ڈی ایم کے سربراہی اجلاس، جس میں آصف علی زرداری صاحب بھی ویڈیو لنک کے ذریعے موجود تھے اور میاں نواز شریف صاحب بھی تھے، تو اس کی باتیں بیچ ہی میں نکلنا شروع ہو گئیں۔ جو مکالمہ ہوا آصف علی زرداری صاحب کا مریم صاحبہ کے ساتھ یا میاں نواز شریف صاحب کے ساتھ، اس حوالے سے خبریں نکلنا شروع ہو گئیں، اور اس میں آصف علی زرداری صاحب نے بڑے ویلڈ کوسچن اٹھائے تھے کہ جی 100 بسم اللہ استعفے بھی دیتے ہیں اور زبردست قسم کا لانگ مارچ بھی کریں گے اور حکومت کو بالکل الٹا کر رہیں گے، لیکن برائے مہربانی آپ آئیں اور ہمیں آپ آ کر لیڈ کریں، پاکستان واپس آئیں اور ہم پھر مل کر استعفے دیں گے، لیکن آپ شرط یہ ہے کہ آپ پاکستان میں موجود ہوں اور آپ لیڈ کریں۔ جس پر پھر مریم صاحبہ کا بھی ریئیکشن بھی آیا، آپ لوگوں نے سب نے سنا کہ انہوں نے کہا کہ کوئی بھی شخص میاں نواز شریف صاحب کو پاکستان بلانے کی جرت نہیں کر سکتا، اور اگر کسی نے کوئی بات کرنی بھی ہے میاں نواز شریف صاحب سے تو وہ میرے ذریعے بات کرے، میرے تھرو۔ تو وہ ایک برج ہیں، اور انہوں نے کہا کہ کوئی ڈائریکٹ بات نہیں کر سکتا میاں نواز شریف صاحب سے۔ لیکن اب دوبارہ
جو یوسف رضا گیلانی صاحب کے لیڈر آف دی اپوزیشن کا بن جانے کے بعد جو صورتحال بنی، اس کے بعد دوبارہ پی ڈی ایم کے فورم پہ یہ معاملات لے کر جانا چاہتے ہیں کہ کسی نہ کسی طرح ہم عوامی آواز کو اب زیادہ اٹھائیں، پارلیمان میں رہ کر، پارلیمان میں جو معاملات ہیں اور خاص طور پر جو اسٹیٹ بینک آف پاکستان کا جو آرڈیننس ہے اس کو بھی بہت کہا جا رہا ہے کہ زوردار طریقے سے چیلنج کیا جائے گا اور اس پہ قرارداد بھی لانے کی بات کی جا رہی ہے کہ اس کو ختم کیا جائے۔ تو یہ ہے کہ پی ڈی ایم کی مولانا فضل الرحمان صاحب کی بھی شاید ابھی ذرا طبیعت ناساز ہے، مریم صاحبہ کی بھی طبیعت ذرا ناساز ہے، لیکن کہا یہ جا رہا ہے کہ کوشش یہی ہوگی، اور پیپلز پارٹی تو پہلے بھی کہہ چکی ہے کہ بیانات نہیں دینے چاہیے، ہمیں کوشش یہ کرنی چاہیے کہ پی ڈی ایم کے فورم پر ایک دوسرے کا موقف سمجھیں اور پھر بات آگے لے کر چلیں۔ اور پیپلز پارٹی نے ابھی تک جو بھی موقف لیا، کم از کم اس پر اگر اتفاق نہیں ہوا تو اس کا فائدہ ہی ہوا۔ اگر پی ڈی ایم کی زیادہ تر جماعتیں یعنی کہ پیپلز پارٹی کو نکال کر باقی 9 جماعتیں ضمنی انتخابات سے واک آؤٹ کر جاتے، سینٹ انتخابات سے واک آؤٹ کر جاتے جو کہ ان کا خیال تھا، اور استعفے دے کے پیچھے ہٹ جاتے، تو شاید اتنا زیادہ امپیکٹ نہیں ہوتا۔ اور آپ نے دیکھا بھی، کل بلاول بھٹو زرداری نے بھی یہ کہا کہ حفیظ شیخ صاحب کا ہٹائے جانا پی ڈی ایم کی کامیابی ہے۔ اس پر بھی بات کریں گے اور دیکھیں گے کہ اب صورتحال کیا بن رہی ہے۔ ناظرین، کہا یہ جا رہا ہے کہ جو کابینہ میں رد و بدل ہونی ہے وہ جمعرات تک مکمل کر لی جائے گی، اور جمعرات کو جو کابینہ کا اجلاس ہوگا اس میں اس کو حتمی شکل دے دی جائے گی۔ ابھی تک تو بہت ساری چیزیں ہمارے سامنے آ چکی ہوئی ہیں، جس طرح حفیظ شیخ صاحب تبدیل ہو گئے، حماد اظہر آ گئے، پھر شبلی فراز صاحب کے حوالے سے کہا جا رہا ہے کہ شاید ان کو پیٹرولیم دی جائے گی، اگر نہیں تو منسٹری آف انفارمیشن کو 2 حصوں میں تقسیم کیا جائے گا، اور فرخ حبیب صاحب کو جو ہے ایک سیکشن دیا جائے گا۔ پہلے فیصل جاوید صاحب بھی کنٹینڈر تھے، لیکن اب شاید وہ ذرا پیچھے رہ گئے ہیں۔ شہریار آفریدی اور فخر امام صاحب کو ہٹایا جائے گا۔ فواد چودھری صاحب کی بھی وزارت تبدیل کیے جانے کا امکان ہے، اور شیخ رشید صاحب کی بھی کہا جا رہا ہے کہ شاید تبدیلی کچھ متوقع ہے۔ لیکن ناظرین، ہمارے ذرائع نے جو سب سے امپورٹنٹ جو آج میں آپ سے خبر شیئر کر رہا ہوں، ذرائع کا یہ کہنا ہے کہ ابھی کابینہ میں رد و بدل کے بعد، کابینہ میں نئے چہرے یا جو بھی پورٹ فولیوز تبدیل ہونے کے بعد، اپریل میں شاید جلدی یا بدیر اپریل میں کہا یہ جا رہا ہے، ہمارے ذرائع کا یہ کہنا ہے کہ چیف منسٹر پنجاب عثمان بزدار صاحب اور چیف منسٹر کے پی جو ہیں ان کو بھی تبدیل کیا جانے کا اب جو ہے امکان ہے، اور بہت سارے ذرائع نے یہ بھی کہا ہے کہ جناب اب یہ اپریل میں شاید ہو جائے گا۔ ہم نے دوبارہ کچھ لوگوں سے بات کرنے کی بھی کوشش کی، انہوں نے کہا کہ بہت قوی امکان ہے کہ دونوں چیف منسٹرز کے پی کے بھی اور پنجاب کے تبدیل کیے جائیں گے، لیکن شاید یہ بھی ہو سکتا ہے کہ بجٹ کے بعد کیے جائیں۔ لیکن ہماری ایک سورس کا کہنا یہ ہے کہ شاید اپریل میں یہ تبدیلی ہو جائے، لیکن کچھ سورس کا یہ بھی خیال ہے کہ شاید تھوڑی دیر